اے میرے پروردگار مجھے معاف کر اور مجھ کو ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا مانگی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت پر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت سلیمان خلافت نبوت اور سلطنت ہرسا نمایاں عظمہ سے بہرہور تھے۔ جنات آپ کے تابع اور آپ کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ پرندے آپ کے دربار میں موجود رہتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، یہاں تک کہ چونٹیوں کی گفتگو بھی سن لیتے تھے۔ آپ کو عدل کی تربیت اور بارگاہ عزتی سے دی جاتی تھی۔ آپ نے انسانوں، جنوں، حیوانوں اور پرندوں کے لشکر کی بڑی پابندی رکھی تھی اور جنات کو سمندر میں غوطہ خوری کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ آپ کے لیے اللہ نے تانبے کے چشمے جاری فرمائے، ہواؤں پر حکمرانی عطا فرمائی، جس کے باعث آپ کا تخت ہواؤں کے دوش پر منزلیں طے کرتا رہتا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 16 مقامات پر آیا ہے۔ آپ کے عہد حکومت میں اسرائیل کا عروج اور اقتدار نقطہ کمال پر پہنچ چکا تھا۔ آس پاس اور دور نزدیک کے سب بادشاہوں کے دلوں پر آپ کے نام کی ہیبت تھی۔ آپ کی سلطنت شمال میں کلیلی، جنوب میں مصر کی حدود تک، شمال و مشرق میں دریائے فرات تک اور جنوب میں مشرق میں یمن تک اور مغرب میں بحر روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان اور تخت بلقیس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ روزمرہ کے معمول کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنے بے قصوری کی دلیل کھلی پیش کرے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس ایک شہر سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں بھلے کر دکھائے اور ان کو صحیح رستے سے روک دیا ہے۔ بس وہ ہدایت پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں اسی اللہ کو سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے جا کر دے، اور پھر ان کے پاس سے واپس آ جا اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر چلا گیا۔ وہ بلقیس کے محل میں جب داخل ہوا تو روشن دان کی راہ سے اس کے کمرے میں پہنچ کر خط اس کی چھاتی پر خواب کی حالت میں رکھ کر چلا آیا۔ جب وہ بیدار ہوئی اور خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھی تو کہنے لگی، اے دربار والو، میری طرف ایک بڑا اہم خط بھیجا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بعد اس کے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مسلمان اور مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ جو تمہیں دیا ہے پس اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے رہو۔ ان کے پاس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ آور ہوں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے دربار والو، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آؤ؟ جنات میں سے ایک کیوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی مجلس میں سے اٹھیں، میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر ان نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا
کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت میں کچھ رد و بدل کر دو تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم مسلمان فرما بردار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو منع کیا، اس سے پہلے تو وہ اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتی تھی کیونکہ وہ کافر تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی حوض سمجھی، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے، پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔